نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ حمد و ثنا مالک لا یزال رب العزت احکم الحاکم کے لیے خاص ہے۔ لوگوں کا درود و سلام امام الانبیاء سرور کائنات سرتاج انبیاء امام الہدیٰ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذات گرامی پہ حمد و صلوات کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا تعلیمی سال اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اساتذہ ساتھیوں نے بڑی محنت اور کاوش کے ساتھ اپنے اس تعلیمی سال کو اختتام پر پہنچایا۔ باوجود امتحانات کے، آزمائشوں کے، پریشانیوں کے، اللہ کے فضل سے ہم اس تعلیمی سال کے اختتام کو پہنچے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے جس کی بنا پہ ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ بات تو واضح ہے، ہر طالب علم کے ذہن میں ہے، ہر دینی جذبہ رکھنے والے کے ذہن میں ہے کہ وہ برکتیں، وہ سعادتیں جو شیخ محترم کے موجود ہونے سے ہوا کرتی تھیں، اس سے ہم محروم ہیں۔ یہ تو پھر اللہ کا قانون ہے، ضابطہ ہے۔ ہمارے تینوں بزرگ، تینوں شیوخ ایک کشتی پہ سوار ہو کر چلے گئے، اور وہ کشتی یہاں موجود ہے جس پر ہمیں سوار کر کے گئے۔ اللہ سے دعا ہے، ساتھیوں سے التماس ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کشتی کو انہی کے طرز عمل پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سابقہ انداز کے مطابق جس طرح مدرسے کے نظام چلتا تھا، چلتا رہا، ساتھیوں نے کتب احادیث پائے تکمیل تک پہنچایا، باقی اسباق بھی۔ صحیح بخاری یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی اختتام کو پہنچی ہے، جس میں مولانا محمد انس سلفی صاحب نے حصہ لیا۔ ثانی جلد کی تکمیل انہوں نے کی، پہلے حصے کی تکمیل کی توفیق اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا اس صحیح بخاری سے علمی فائدہ اٹھانے اور پہنچانے کا۔ صحیح بخاری جس کا نام
الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ نام ہے صحیح بخاری کا۔ طالب علموں کو یاد ہونا چاہیے، یہ بعض اوقات امتحانی سوال بھی ہو جاتا ہے۔ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ ہم طالب علم کے دور میں صحیح بخاری پڑھی تھی۔ طالب علم کا دور ہوتا ہے، زیادہ فکر نہیں ہوتا، زیادہ توجہ نہیں ہوتی۔ جب ہم اب کتاب کو اٹھایا، کتاب کا مطالعہ کیا، کتاب کو دیکھا، تو پتہ چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ علم کے سمندر ہیں، یہ علم کے سمندر ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو وہ علم عطا کیا، آدمی مطالعہ کر کے دیکھ کر بڑا حیران رہتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اُوتِیتُ خَمْسًا لم یؤتہن احد لم یؤتہن نبی لم یؤتہن احد قبلی۔ اللہ نے مجھے 5 ایسی چیزوں سے نوازا ہے کہ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ 5 چیزیں نہیں عطا کی۔ وہ 5 چیزیں ہیں، ان میں ایک بات رسول اللہ نے فرمائی، اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے یہ نمونہ، یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے، مجھے جامع الکلم سے نوازا۔ الفاظ مختصر اور معنی بہت ہیں اس کے اندر، ایک لفظ کے اندر کئی معنی چھپے ہوئے ہیں، بہت سے معنی ایک لفظ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ایک لفظ بولتے ہیں، وہ ایک لفظ ہی کئی معنی پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ بات تھی۔ سمجھا امام بخاری نے، محمد بن اسماعیل نے اس بات کو سمجھا، وہ جانتے تھے۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں صحیح مسلم کا، جامع ترمذی کا، سنن نبی داود کا، سنن نسائی کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ بھی محدث ہیں، وہ بھی جامع العلوم ہیں، وہ بھی علم کے سمندر ہیں، مگر جو خوبی اللہ نے ان کو عطا فرمائی وہ ان محدثین کو نہیں عطا فرمائی۔ ایک حدیث کئی مقام پہ لاتے ہیں اور کئی مقام پہ لا کر مختلف معنی بیان کرتے ہیں، مختلف معنی بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں میں مکاتبہ ہوں، میں لونڈی تھی، اپنے اہلو میرے جو سردار ہیں ان کے ساتھ طے ہو چکی ہے کہ اتنا رقم ادا کر، اتنا رقم ادا کر تو آزاد ہوگی، اتنا رقم آزاد کر، میرے پاس اتنا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں میرا تعاون کیجئے، میں آزاد ہو جاؤں۔ بات چیت ہوتی رہی، حضرت کے کانوں میں یہ بات پہنچی، فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اگر تیرا اہل، تیرے سردار اگر اس بات پہ راضی ہو جائیں، جو قیمت انہوں نے مقرر کی ہے میں یکدم قیمت ادا کر دوں، وہ اس پر اگر تیار ہو جائیں تو میں اس قیمت کو ادا کرنے پہ تیار ہوں، لیکن بھئی شرط ہے آزاد کرنے کے بعد پھر تیرا تعلق میرے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ بات حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سرداروں سے کہی کہ جو تم نے میرے ساتھ قیمت مقرر کی ہے اور اس کی قسطیں بنا رکھی ہیں، ایسا نہ ہو
ساری قسطیں تمہیں ادا کر دی جائیں اور تم مجھے آزاد کر دو، لیکن ایک شرط ہے کہ آزاد ہو جانے کے بعد پھر تمہارا میرا تعلق نہیں ہوگا، میرا تعلق پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوگا۔ وہ کہنے لگے نہیں، چاہے قیمت تو بیک وقت ادا کر دے، آزاد ہو جائے گی، لیکن آزاد ہونے کے بعد تیرا تعلق ہمارے ساتھ ہوگا، تیرا تعلق حضرت عائشہ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ ہے تھوڑا سا مختصر انداز میں یہ حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو 4-5 مقام میں، جو مجھے علم ہے 4-5 مقام میں لا کر 4-5 مسئلے بیان کیے، 4-5 مقام پہ لائے، 4-5 مقام پہ لا کے مسئلے بیان کیے۔ ایک تو یہ بیان کیا کہ مکاتب یعنی وہ غلام جو مالک سے تحریر کر چکا ہے قیمت ادا کرنے کی، آیا وہ بیک وقت قیمت ادا کرے یا قسطیں بنا سکتا ہے؟ ایک تو یہ مسئلہ بیان کیا۔ دوسرا یہ مسئلہ بیان کیا کہ آیا مکاتب کے متعلق کوئی شروط لگائی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ تو اس میں یہ بیان کیا وہ شرط لگائی جا سکتی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو، وہ شرط لگائی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں لگائی جا سکتی۔ دوسرا یہ مسئلہ بیان کیا اور باب باندھ کے کہ آیا مکاتب کسی کو کہے کہ مجھے خرید کر کے مجھے آزاد کر، اور وہ اس کو خرید کرے تو آیا ایسا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور باب باندھا اس میں یہ بیان کیا کہ مکاتب اب کسی سے تعاون مانگے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، میں نے قسطیں ادا کرنی ہیں، آیا وہ سوال کر سکتا ہے، قسطیں مانگ سکتا ہے یا نہیں مانگ سکتا؟ ایک اور باب باندھا کہ مکاتب کی بیع ہو سکتی ہے جب مکاتب بکنے پہ راضی ہو، بیع ہو سکتی ہے، اس کو بیچا جا سکتا ہے، یہ باب باندھا۔ ایک ہی فرمان سے، ایک ہی فرمان کو مختلف سندوں سے لا کر مختلف مسائل بیان کیے۔ یہ ایک صرف ایک مثال ہے۔ کتاب کا مطالعہ کرنے والے، کتاب کو پڑھنے والے اندازہ لگائیں کہ کیا کمال ہے اس بندے کا، اللہ نے اس کو کیا کمال عطا فرمایا کہ کتاب کے اندر اجتہاد کا ملکہ پیدا کر دیا، اجتہاد مجتہد ہونے کا ملکہ رکھ دیا کہ اگر کوئی آدمی مجتہد ہونا چاہتا ہے، مجتہد بننا چاہتا ہے، صحیح بخاری کا مطالعہ کرے، مجتہد ہو جائے گا۔ اور پھر یہ دیکھیں کتاب کے شروع میں حدیث لائے، جیسا کہ مولانا صاحب بیان کر رہے تھے۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، یہ عظیم ہے، دین کی یہ بنیاد ہے، اسلام کی یہ بنیاد ہے۔ اور بھی کوئی حدیثیں ایسی ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں، یہ بھی اسلام کی مدار ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جہاں بھی جائیں یہ ضروری ہوگی، انما الاعمال بالنیات، نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، جہاں بھی چلے جائیں یہ حدیث کئی مقام پہ لا کر کئی مسائل بیان کیے۔ ایک بات کرتا ہوں مختصر کے طور پہ، امام صاحب نے فرمایا کہ جس پر جبر کیا جائے، جس کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے کہ طلاق دے اور وہ زبان سے کہہ دیتا ہے میں نے طلاق دی، امام صاحب کہتے ہیں طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کی بیوی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت نہیں، نیت ہوگی طلاق واقع ہوگی، نیت نہیں طلاق نہیں ہے۔ اور بھی کئی مسائل ہیں، رات کو روزے کی نیت کرتا ہے روزہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، اور بھی کئی مسائل۔ یہی حدیث انما الاعمال بالنیات ایک مقام پہ نہیں کئی مقام پہ، اور ہر جگہ پہ اور سند ہے، ہر جگہ پہ اور مسئلہ بیان کیا،
یہ حدیث شروع میں بیان کی، تنبیہ کی طالبین کو، حدیث کے متلاشین کو، حدیث کے جذبہ رکھنے والے کو، حدیث کے شوق رکھنے والے کو، کہ یہ میری کتاب، تم نے یہ پڑھنا ہے، حدیث کی کتاب ہے، لیکن یاد رکھو اپنی نیت خالص رکھو، دنیا کی علائشوں سے پاک بناؤ اپنے آپ کو، نیت کے اخلاص کے ساتھ اس کتاب کو پڑھو گے تو یہ کتاب پھر آپ کے لیے فائدہ مند بنے گی۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، یہ کئی مقام پہ حدیث آئی ہے، میری نظر سے 2-3 مقام سے گزری ہے اور مولانا کی نظروں سے بھی گزری ہوگی کئی مقام پہ۔ یہ امام بخاری ہیں رحمت اللہ علیہ، اور اندازہ لگاؤ جنہوں نے اپنی کتاب کے شروع میں انما الاعمال بالنیات کا ذکر کیا، بتاؤ پوری کتاب میں اخلاص کو سامنے رکھ کر کتاب لکھی ہوگی، پوری کتاب اخلاص کو سامنے رکھ کر یہ کتاب لکھی اور بیان کیا انما الاعمال بالنیات، شروع میں انما الاعمال بالنیات، آخر میں یہ بیان کیا کہ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، اور آخر میں کتاب التوحید ذکر کی، کتاب التوحید، اس میں یہ سمجھایا کہ کتاب التوحید، اگر توحید ہو کسی کے پاس توحید ہو، وہ کامیابی کا ذریعہ، اور وہ انسان محفوظ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام بنتا ہے۔ توحید، کتاب التوحید بیان کی، اور پھر کتاب التوحید میں آخری باب یہ باندھا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ اعمال کا وزن ہوگا، سمجھیے اعمال کا وزن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے میزان میں عمل بھاری ہوں گے اس کے لیے کامیابی ہوگی، آخر میں میزان کا ذکر کیا، شروع میں انما الاعمال بالنیات کا ذکر کیا، سمجھایا کہ کامیابی میں یہ ہے کہ عمل کا وزن ہو، اور فرمایا، اشارہ کیا عمل کا وزن کیسے ہوگا؟ جب نیت خالص ہوگی پھر عمل کا وزن ہوگا، پھر عمل بھاری ہوں گے، عمل بھاری اس وقت ہوں گے جب نیت خالص ہو۔ شروع میں سمجھایا انما الاعمال بالنیات، آخر میں سمجھایا کہ وزن ہوگا، وزن بھاری ہوگا، وزن بھاری کیسے ہوگا؟ نیت کے اخلاص سے ہوگا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں، آخر میں کتاب توحید لائے، یہ اشارہ کیا توحید ہے تو پھر باقی اعمال کامیابی کا ذریعہ ہیں، اگر توحید نہیں تو باقی جتنا عمل ہے جو پہلے بیان کیے، پہلے کتاب صلاۃ، نماز اور دوسرے احکام بیان کیے، احکام بیان کرنے کے بعد آخر میں توحید سمجھایا کہ اعمال کی دار و مدار توحید پر ہے، آخر میں یہ باب بیان کیا، سمجھایا کہ میزان بھاری ہوگا تو کامیابی، میزان بھاری کیسے ہوگا؟ اعمال صالحہ سے، اعمال صالحہ کیسے بنتے ہیں؟ نیت کے اخلاص کے ساتھ۔ یہ امام بخاری ہیں، امام بخاری کے دور میں تبع تابعین کے بعد مبتدع گروہوں نے سر اٹھایا، مختلف مبتدع گروہوں نے سر اٹھایا، جہمیہ بھی ہیں، قدریہ بھی ہیں، معتزلہ بھی ہیں، جبریہ بھی ہیں، اور فلاسفہ گروہوں نے سر اٹھایا اور انہوں نے زبان درازی کی، اور بھی جو بعد میں آئے، جو سنت سے اعراض کرنے والے، کتاب و سنت سے صحیح نظر و فکر، صحیح اختیار نہ کرنے والے، جنہوں نے صحیح فکر اختیار نہیں کیا، صحیح عملی صورت اختیار نہیں کی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب کی تردید اس انداز کی فرمائی، کسی کا نام نہیں لیا، کسی کا نام نہیں لیا، سب کچھ کیا مگر کسی کا نام نہیں لیا۔ آخری کتاب میں خصوصاً جہمیہ، معتزلہ کا رد کیا، اور اس پوری کتاب میں ان لوگوں کی تردید کرتے رہے جو کتاب و سنت
کے مخالف ہیں، یہ کتاب و سنت سے صحیح استدلال نہیں کرتے، کتاب و سنت کے مطابق صحیح نہیں چلتے، کرتے گئے نفی کرتے گئے، نام نہیں لیا، نام نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں جن کو صحیح بخاری پسند نہیں، امام بخاری کا نام لینا گوارا نہیں، صحیح بخاری کا نام لینا گوارا نہیں، صحیح بخاری انہیں پسند نہیں، لیکن امام بخاری وہ امام بخاری ہیں جنہوں نے اپنی وسعت کے مطابق اسلام کا حق ادا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حفاظت فرمائی، اور فرمان کو اپنی وسعت کے مطابق لوگوں کے سامنے اس کا صحیح مفہوم، اس کی صحیح صورت پیش کی۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تفصیل میں نہیں آتا، مبتدیہ گروہ کی تفصیل۔ قدریہ وہ ہیں مختصر جو اللہ کی تقدیر کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا پہلے فیصلہ نہیں ہو چکا، تقدیر کے منکر ہیں۔ جبریہ وہ ہیں جو کہتے ہیں انسان محض مجبور ہے، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ جہمیہ اللہ کی صفات کے منکر کہتے ہیں اللہ کی صفات، وہ کہتے ہیں اللہ کی یہ صفات ہے، اللہ سخی ہے، اللہ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے، یہ تو بندوں کی صفات ہے، اللہ بندوں کی طرح نہیں، اللہ کی صفات بندوں کی صفات کے مشابہ ہیں، اس لیے اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ جہمیہ اور معتزلہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں لیکن اللہ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں، وہ اس معنی میں منکر ہیں، اللہ کی صفات اس معنی میں منکر کہ اللہ کی صفات کی تعویلیں کرتے ہیں۔ جہمیہ سرے سے اللہ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں، معتزلہ اس معنی میں انکار کرتے ہیں کہ اللہ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کی صفات ایک جیسی نہیں، ازلی وہ صفت اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ازلی ہے، اللہ کی صفات ازلی نہیں، اس لیے قرآن مقدس کو وہ اللہ کی کلام نہیں مانتے، اللہ کی صفت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں مخلوق ہے، کیونکہ واحد ہے، اللہ اکیلا ازلی ہے اور اس کی صفات عقلی نہیں۔ طلباء نے سمجھا ہوگا، کتاب و توحید پڑھی، سمجھا، اور مولانا نے ان کو سمجھایا کہ معتزلین کا نظریہ، جہمیوں کا نظریہ کیسے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا امت پر احسان ہے، امت پر احسان کر کے گئے، ان کو تمام مبتدیہ گروہ جو ہیں ان کے فکر سمجھایا اور ان کے انداز سمجھائے، ان کی پروگرام سمجھائے کہ ان کا کیا پروگرام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں زیادہ تر کوشش یہ کرتے تھے وہ حدیث لائیں جس کے واسطے امام صاحب سے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام تک کم ہوں، اور زیادہ سے زیادہ کم واسطوں والی حدیث جو ہے وہ ثلاثی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت علیہ الصلوۃ والسلام تک جو واسطے ہیں، 3 واسطے جنہیں ثلاثیات کہتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ واسطوں والی حدیث جو آئی ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کے درمیان 9 واسطے ہیں جنہیں تسائی کہا جاتا ہے، اور حدیثیں بھی ہیں جن کے واسطے 4-5 ایسے چلتے ہیں۔ یہ مختصر سی بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری پڑھنے والے، میں نے پہلے بھی بتایا، اب صبح بھی بتایا، اللہ کا احسان سمجھو، اللہ کا احسان سمجھو، اس پرفتن دور میں تمہارے والدین نے تمہارے تمام مسائل برداشت کیے، مزدوریاں کی، تنگی ترشی کی، تمہارے آنے جانے کے سفر کی اخراجات برداشت کیے، تمہاری سہولتیں پہنچانے کے لیے تمہارے لیے سب کچھ کیا۔ آج اللہ کا احسان ہے تم پر، اللہ کی توفیق سے تم اللہ کے قرآن مقدس کے بعد صحیح بخاری
تمام امت کا اتفاق ہے اللہ کی کتاب کے بعد جو صحیح کتاب دنیا میں ہے وہ محمد بن اسماعیل کی تصنیف الصحیح الجامع المسند الصحیح۔ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح کتاب جو دنیا میں ہے تمام کتابوں سے اصح کتاب صحیح بخاری ہے۔ اللہ کا تم پر احسان، اللہ نے موقع دیا، تمہارے جیسے نوجوان کوئی کس مصروفیت میں ہے، کوئی کس مصروفیت میں، کوئی شراب نوشی میں ہے، کوئی جوا کھیل رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، تھوڑے ایسے ہیں جو ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ تم ہی خوش نصیب ہو، تم ہی اعلیٰ درجے کے خوش نصیب ہو کہ آج تم نے آج سے پہلے صحیح بخاری کی تکمیل کر کے اپنے گھر میں جا رہے ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے تم پر ذمہ داری ہے۔ تم نے یہاں نعمتیں کھائیں، اللہ کے گھر میں تم نے نعمتیں کھائیں، وقت پاس کیا، اب تمہارا حق بنتا ہے تم اس ادارے کے لیے صدقہ جاریہ بنو، اس ادارے کے لیے صدقہ جاریہ اور انتظامیہ کے لیے صدقہ جاریہ، اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ، جس نے یہاں تعاون کیا 5 روپے تک تعاون کیا، 5,000 5 لاکھ تک تعاون کیا، تمہارے اوپر ذمہ داری ہو گئی، تم نے ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے۔ اگر نہیں بنو گے کل قیامت کے دن سوال ہوگا، قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور اس مدرسے کے ساتھ تعلق رکھو، اس مدرسے کے ساتھ رابطے رکھو، سلام دعا کے ساتھ ساتھ بچے بھیجو جو صحیح پڑھنے والے ہوں۔ انشاءاللہ یہاں جو تنظیم ہے اساتذہ کی، لجنہ ہے اساتذہ کی، یہ تینوں شیوخ کے تربیت یافتہ ہیں، آج کل کے نہیں ہیں، تینوں شیوخ کے تربیت یافتہ، یہ سوکھی کھا کر وقت گزار سکتے ہیں، آسانی اور خوشحالی کر کے وقت گزار سکتے ہیں۔ اور پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے یہ کیسے وقت گزار رہے ہیں، سوکھی روٹی کھا کے وقت گزار رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں کیا کہ آج معاشی پریشانی ہے، آج میں نہیں پڑھاتا، آج فلاں معاشی مسئلہ ہے میں نہیں پڑھاتا۔ گھر کے مسائل موقوف کرتے ہیں، مدرسے کو ٹائم دیتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آئندہ بھی انشاءاللہ یہی قربانی، اسی قربانی کی امید ہے، اسی قربانی کی امید ہے۔ دیکھنے میں آیا درخت ہل نہ جائے، ٹہنیاں ٹوٹ نہ جائیں، پتے خشک نہ ہو جائیں، لوگوں کی نظریں تھیں مگر ان کی دعائیں تھیں، ان کی محنتیں تھیں، آخر ان کو پتہ تھا ہم نے جانا ہے، ہمارا درخت لگا ہوا ہے، ان کی دعاؤں کا ثمرہ تھا، درخت ویسے رہا، ٹہنیاں نہیں گری، پتے نہیں گرے۔ اللہ سے امید ہے درخت بڑھے گا، پتے سبز رہیں گے، ٹہنیاں بڑھیں گی، سایہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچانے کی۔ آخر میں ایک بات کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، بات ہے عمل کرنے کی۔ ایک صاحب ہیں بشر نامی ان کا نام ہے، بشر الحامی، وہ کہتے ہیں یا اصحاب الحدیث ادو زکات الحدیث معنی سمجھ رہے ہو، حدیث کی زکات ادا کرو۔ یا اصحاب الحدیث ادو زکات الحدیث، حدیث کی زکات ادا کرو۔ اعملوا من کل 100 حدیث ب5 حدیث، ہر 200 حدیث میں سے 5 پر تو عمل کر لو، ہر 200 حدیث میں سے 5 پر تو عمل کر لو۔ ادو یا اصحاب الحدیث، یہ سب اصحاب الحدیث ہیں، سب اصحاب الحدیث۔ ادو یا اصحاب الحدیث ادو زکات الحدیث۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم بن اسماعیل محدث ہیں، کہتے ہیں کننا نستعین بحفظ الحدیث، ہم حدیث کی حفاظت کے لیے مدد لیتے تھے کس کے ساتھ؟ عمل کے ساتھ، عمل کرتے، عمل سے ہم حدیث کو یاد رکھتے۔
جب عمل ہوتا ہے حدیث پر عمل ہوتا ہے حدیث کیوں نہ یاد ہو. آؤ بتاتا جاؤں. امام احمد بن حنبل کہو رحمہ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں. تمام ائمہ پر اللہ کی رحمتیں، تمام محدثین پر اللہ کی رحمتیں ہوں. امام احمد بن حنبل حدیث لکھتے ہیں لیکن نہیں لکھتے، جب حدیث پر عمل کرتے ہیں پھر لکھتے ہیں. حدیث گزری، حضرت امام احمد بن حنبل حدیث لکھ رہے ہیں، حدیث گزری، احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآتا، اور حضرت علیہ السلام ابو طیبہ پچھنے لگانے والے کو دینار دیا. حدیث گزری، ٹھہر گئے، حجام کو بلایا، پچھنے لگانے والے کو بلایا، کہا یہ کام کر، پچھنے لگوائے، احتجام کرایا، 1 دینار دیا، پھر حدیث لکھی. امام احمد بن حنبل. اے میرے ساتھیو، اے ضیوف الرحمان، وقت جیسے گزرا کچھ اونچ نیچ بھی ہوتی رہی، ہم بھی تنبیہات کرتے رہے، کبھی ہم سے اونچ نیچ بھی ہو جاتی تھی تنبیہ کرنے میں، لیکن اس کو سامنے نہ رکھنا. اب تم یہاں دروازے سے چلے جانا. پہلے طالب علم تھے، پہلے متعلم تھے، اب معلم بن کر جا رہے ہو. پہلے واعظ سنتے تھے، اب واعظ سنانے والے بن کے جا رہے ہو. یاد رکھو، ذمہ داری ادا کرو. اللہ تمہیں اور مجھے صحیح معنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی کتاب صحیح بخاری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور باقی ساتھی طلباء جنہوں نے صحیح مسلم، جامع ترمذی، متع امام مالک، سنن نبی داود، جتنا حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، حدیث کی کتابیں، ان کے پاس بھی اللہ نے بہت کچھ علم کا ذخیرہ دیا ہے. علم کا ذخیرہ جب جاؤ پتہ چلے دارالحدیث محمدیہ کا طالب علم ہے، بازار کے رہنے والا نہیں، دفتر میں رہنے والا نہیں، کسی فیکٹری کا رہنے والا نہیں، پتہ چلے کہ یہ طالب علم ہے. تمہاری خوشبو مہکے، عطر کی خوشبو ہوتی ہے اور کوڑا کرکٹ کی جگہ کی بدبو ہوتی ہے. تمہارے جسم سے، تمہارے عمل سے خوشبو پھیلے کتاب و سنت کی. آپ بھی خود بھی عمل کرو، دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کرو. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک مجید. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین. اللہم انزل رحمتک و شفاک فی الارض کما ان رحمتک فی السماء. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا نعمل صالحا ترضى. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واجعل بیننا المودۃ والرحمۃ والحکمۃ والایمان. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم قنا عذابک یوم تبعث عبادک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ، تیرے بزرگ جڑے تیرے کول پہنچ چکے ہیں، اللہ انہیں دی مغفرت فرما، انہیں کو جنت الفردوس نصیب عطا فرما. اے اللہ، حافظ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ انہیں دی مغفرت فرما، انہیں کو جنت الفردوس نصیب عطا فرما. اے اللہ، مدرسے دے معاونین جو تیرے کول پہنچ چکے ہیں، اے اللہ انہیں دی مغفرت فرما، انہیں کو جنت الفردوس نصیب عطا فرما. اے اللہ، ساکوں اپنی رحمت نال توفیق عطا فرما، تیری کتاب و سنت دے حق عطا کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرما. اے اللہ، جو گناہ کیتے اللہ معاف فرما، اللہ کمیاں کوتاہیاں معاف فرما. اللہ جو کمیاں رہ گئے نا اللہ آئندہ انہیں کمی پورے کرنے دی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. الہ الحق آمین. وصلی اللہ علی النبی وسلم.